بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ ہم سب کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا، اور مزید اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہوا کہ ہم سب کو دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم سب جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں، سب کا جو ہم کو اجر ملتا ہے، جو ہم کو ثواب ملتا ہے، جو اس پر ہم کو انعامات ملتے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے اعمال اور ہمارے نیت کے اوپر ملتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم کس نیت کے تحت اس کام کو کر رہے ہیں، اور ہم اس کام کو جو ہم شروع کیے ہیں اس میں ہماری منشا کیا ہے اور اس سے ہم چاہ کیا رہے ہیں۔ تو ہماری جیسی نیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی فیصلہ ہمارے بارے میں فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں ہماری جیسی نیت ہوگی ویسے ہم کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کریں گے، اور دنیاوی کام کر رہے ہیں اور دنیاوی کام میں ہماری جو نیت ہوگی اس اعتبار سے ہم کو دنیاوی اعتبار سے کامیابی ملے گی۔ تو جو کام ہم کریں، جیسا بھی کریں، اگر اس میں ہم اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے، اللہ کی رضا کو اپنے سامنے لے کر کے چلیں گے، تب تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے سامنے باقاعدہ موجود رہے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کے منشا کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کی منشا کو پیچھے کر دیا اور اپنی منشا کو آگے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد پھر ہمارے حق میں نہیں آئے گی۔ اور مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے جو کہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی اور اس میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اچانک ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل آ کے بیٹھ گیا، گھٹنوں میں گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا، اور وہ شخص اتنا صاف و شفاف تھا، اتنا خوبصورت تھا، اور اس کے بال بالکل سیاہ اور بالکل کالے تھے، اور اس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور وہ اجنبی شخص تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بڑا حیران ہوئے کہ آخر یہ شخص کون ہے، اور اچانک بغیر اجازت کے آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور صرف سامنے نہیں بیٹھا بلکہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، اور پھر سوال کرنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے اسلام کیا ہے۔ ہمارے نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے اسلام کیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کیا فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، اور اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں تو آپ بیت اللہ کا حج کیجئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، اسلام اسی کو کہتے ہیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ یہ شخص آخر کون ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو دوسرا سوال کیا جبریل علیہ السلام نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانے اور اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، جو ان چیزوں کو نہیں مانتا اس کو ایمان نہیں کہتے۔ تیسرا سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ اے رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ احسان کس کو کہتے ہیں، احسان کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے پیش ہونا چاہیے، اس طریقے سے اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے نماز کے اندر، گویا کہ وہ دل میں یہ تصور کرے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ احسان کس کو کہتے ہیں سوال کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، وہ یہ تصور کرے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ بھی اس کے اندر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا تو وہ اپنے اندر کم از کم یہ تصور پیدا کرے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو پھر چوتھا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں کا علم برابر ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کچھ قیامت کی علامتیں بتا دیجئے، کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے، غلام عورت جب اپنے آقا کو جنم دے، اور غریب اور فقیر اور چرواہے جب حکمرانی کرنے لگیں، عالی شان محلات میں رہنے لگیں، اور وہ فقیر تکبر کرنے لگیں، تو سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، بس اتنا سوال کیا اور چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بیٹھے تھے سامنے، وہ بڑا حیران تھے کہ میں سوال کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ یہ دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ جو ہے حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ کہا کہ عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا جو یہ سوال کر رہا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو کہ اس امت کو، ہمیں اور آپ کو دین سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیے دین کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے دین پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم کو اس دین کو جو ہے آگے لے کر کے چلنا ہے، اور کن کن عقیدوں کے مطابق ہم کام کریں گے، اور ہم کن کن عقیدوں کے مطابق اس مشن کو لے کر کے چلیں گے، تب ہمارا دین اور ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، ہم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور اسی کے بارے میں مسلم شریف کی ایک حدیث اور ہے، اسی حدیث کو جو ہے کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے، قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی کہ جب گونگے اور بہرے حکمرانی کرنے لگیں گے، وہ تخت نشین بن جائیں گے، اور لوگوں پر جو ہے اپنے حکم کو چلانے لگیں گے، اور علم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، علم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تب سمجھ جائیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے کہ جو ہے ہم اور آپ ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں، وہ اسی حدیث کے مکلف ہیں، کہیں نہ کہیں اس حدیث کے زمرے میں یہ آ رہے ہیں۔
اگر ان کے پاس علم ہوتا تو اس طریقے سے جاہلانہ سوالات قوم کے سامنے نہ کھڑے کرتے، جاہلانہ کام نہ کرتے۔ یہ تو ایسا کام نہیں ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان ایسا کام کرے۔ پڑھا لکھا انسان تو جو کرتا ہے وہ قوم کے اور ملت کے اور سماج کے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا شہر کیسے ترقی پہ جائے گا۔ پڑھا لکھا انسان اس کے بارے میں فکر کرتا ہے، اور ان پڑھ اور جاہل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ جائیں، قوم سماج کہاں کو جا رہی اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ قوم سماج ترقی کر رہی کہ نہیں کر رہی، ہمارا ملک ترقی پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کو صرف اس سے مطلب ہے کہ ایک سماج، ایک خاندان، ایک قبیلہ کیسے ترقی پہ جائے گا، باقی چاہے ہم کو سب کو کچلنا پڑ جائے ہم کچل کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ تو جاہلوں والے کام ہیں، اور دیکھیے سب ہو رہا ہے ایسا، سارے کام ایسے ہو رہے ہیں، کوئی کام اس کے برعکس نہیں ہو رہا ہے۔ نہ تو تعلیم پہ بات ہو رہی ہے، نہ تو قوم کی ترقی کے لیے بات ہو رہی ہے، نہ تو ملک کی ترقی کے لیے بات ہو رہی ہے، اور نہ تو جو ہے تجارت کو فروغ دینے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ صرف بات ہو رہی تو کس کے لیے ہو رہی؟ فرقہ واریت کی بات ہو رہی، آپس میں لڑانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور مسلمان بھی اتنا گر چکا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتا چلا جا رہا ہے، فرقے میں بٹتا چلا جا رہا ہے، فرقے میں جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب علم کے نہ کم ہونے کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، علم نہ ہونے کی بنا پر ایسے ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا، اگر ہم سنتوں کے پابند ہوتے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہوتے تو آج ہم قبیلوں میں نہ بٹتے، آج ہم خاندانوں میں نہ بٹتے، آج ہم فرقہ واریت میں نہ بٹتے۔ آج ہم فرقہ واریت میں بٹے ہیں، اسی لیے ہم سب سے زیادہ مار کھا رہے ہیں، اسی لیے ہم سب سے زیادہ پیٹے جا رہے ہیں۔ آج یہ جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، کوئی ایک انسان نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی نیت کو درست کر لیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہم کو جو ہے سر نگو کر سکے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم کو جھکا سکے۔ جو دین 1400 سال پہلے تھا، جو اسلام، جو شریعت 1400 سال پہلے تھی، وہی اسلام، وہی شریعت، وہی دین آج بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اس دین کو بدلنے والے مٹ جائیں گے، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ کتنے ظالم و جابر بادشاہ آئے، کتنے ظلم کرنے والے آئے، سب مٹ گئے، سب نے دین کو مٹانا چاہا، سب نے دین کو ختم کرنا چاہا، لیکن دین کو ختم نہ کر سکے۔ دین اس وقت بھی سر بلند تھا اور آج بھی سر بلند ہے اور قیامت تک سر بلند رہے گا۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام جو آیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا میں امن کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، نہ کہ جو ہے یہ مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جس دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب مٹ جائیں گے، لیکن اسلام نہیں مٹے گا۔ جس دن اسلام مٹ گیا اس دن دنیا بھی مٹ جائے گی۔ جس دن اسلام کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے دنیا سے ختم ہو گئے اس دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج تک ہم سے جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، آج تک ہم سے جو بھی نمازیں چھوٹی، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، لیکن آج سے ہم سب عزم کریں کہ اب سے ہم جو ہے آج سے ہم اپنی زندگی کو جو گزاریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے کام اور کاروبار کو چلائیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے کو آسمان سے زمین پر ضرور اتارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔